امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری جنگ کے نتیجے میں تیل کی بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں کو لگام دینے کے لیے ایک بڑا تصویراتی فیصلہ کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ روسی تیل پر عائد مخصوص پابندیاں عارضی طور پر ہٹا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام تیل کی سپلائی بحال کرنے اور قیمتیں کم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے اور ممکن ہے کہ مستقبل میں ان پابندیوں کو دوبارہ لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ماہرین اس فیصلے کو عالمی توانائی کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی قرار دے رہے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کی شدت کم ہوتے ہی فرانس اور اس کے اتحادی ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو فوجی تحفظ فراہم کریں گے۔ قبرص میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ یہ مشن خالصتاً دفاعی ہوگا، جس کے لیے فرانس اپنے جوہری طیارہ برادر جہاز شارل ڈی گول سمیت 8 جنگی جہاز اور ہیلی کاپٹر برادر جہاز خطے میں بھیجے گا۔ دوسری جانب ایران نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی عہدیدار علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ جنگی ماحول میں سیکیورٹی کی بحالی ممکن نہیں۔ یاد رہے کہ اس اہم سمندری گزرگاہ کی بندش سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز زبردست تیزی دیکھی گئی ہے، جہاں KSE 100 انڈیکس 9303 پوائنٹس کے بڑے اضافے کے ساتھ 1,55,783 کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ مارکیٹ میں مثبت رجحان کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ KSE 30 انڈیکس میں 6.7% کا اضافہ ہوا، جس کے باعث ریگولیٹری قواعد کے تحت اپر لاک لگنے پر کاروبار کو 45 منٹ کے لیے معطل کرنا پڑا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز انڈیکس 1,46,480 پوائنٹس پر بند ہوا تھا، تاہم آج کی تیزی نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای کے انتخاب کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی قیادت سے خطے میں استحکام کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ جاری امریکی فوجی کارروائی کے اختتام پر تہران کے پاس طویل عرصے تک امریکہ یا اسرائیل کے خلاف استعمال کے لیے کوئی مؤثر ہتھیار باقی نہیں رہیں گے۔ اس سے قبل انہوں نے اس نامزدگی پر خاموشی اختیار کی تھی، تاہم اب انہوں نے واضح کیا ہے کہ جنگ کے خاتمے کا حتمی فیصلہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ اتفاق رائے سے کریں گے۔ امریکی وزارت دفاع نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے خلاف جاری آپریشن ایپک فیوری کے ابتدائی 2 دن تاریخ کے مہنگے ترین ثابت ہوئے ہیں، جن میں $5.6 ارب کا جدید گولہ بارود استعمال کیا گیا ہے۔ امریکی کانگریس کو بھیجی گئی تفصیلات کے مطابق ایران اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر 5,000 ٹن سے زائد بارود برسایا ہے، جس سے اب تک ایرانی شہداء کی تعداد 1,045 ہو چکی ہے۔ اس صورتحال پر امریکی سیاستدانوں نے جدید ہتھیاروں کے ذخائر ختم ہونے پر گہرے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ توقع ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ رواں ہفتے دفاعی بجٹ میں اضافے کی درخواست کرے گی، تاہم پینٹاگون کے ترجمان کا دعویٰ ہے کہ فوج کے پاس مشن مکمل کرنے کے لیے کافی وسائل موجود ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کو عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ طالبان دور حکومت میں TTP اور BLA جیسی تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں میسر ہیں جو پاکستان میں خودکش حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ عاصم افتخار نے 26 فروری کو طالبان فورسز کے بلا وجہ حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کی، جس کے دوران غیر ملکی اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ انہوں نے واضح کیا کہ افغان طالبان دوحہ معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس معاہدے پر عمل درآمد ہی خطے میں امن کا واحد راستہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئل ٹینکرز کے عملے کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جان کا خطرہ مول لے کر آبنائے ہرمز سے گزریں اور جرأت کا مظاہرہ کریں۔ فوکس نیوز کے مطابق صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں اور بحری جہازوں کو اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ تاہم صدر کے اس بیان پر سیاسی مبصرین اور سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے سخت طنز کیا جا رہا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے، لیکن اس سے پہلے خود امریکی صدر کو کسی حفاظتی حصار کے بغیر ایک کشتی میں بیٹھ کر اس پرخطر راستے سے گزرنا چاہیے، جس کے بعد ہی دوسروں کو ایسی نصیحت جچتی ہے۔ حکومت پاکستان نے توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے کفایت جاری پلان نافذ کر دیا ہے، جس کے تحت سرکاری گاڑیوں کے لیے پیٹرول کا کوٹا 50% کم کر دیا گیا ہے، جبکہ 60% گاڑیوں کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی وزراء اور معاونین 2 ماہ تک تنخواہ نہیں لیں گے اور گریڈ 20 سے اوپر کے افسران کی تنخواہوں میں کٹوتی ہوگی۔ دفاتر اب ہفتے میں 4 دن کھلیں گے اور 50% عملہ گھر سے کام کرے گا۔
تعلیمی اداروں میں 16 سے 31 مارچ تک بہار کی چھٹیاں ہوں گی، جبکہ یونیورسٹیاں آن لائن کلاسز لیں گی۔ مزید برآں شاہراہوں پر حد رفتار کم کر دی گئی ہے اور شادی کے تقریبات میں مہمانوں کی تعداد 200 تک محدود کرتے ہوئے صرف سنگل ڈش کی اجازت دی گئی ہے۔